ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک 2020 کی پلاننگ کے سلسلے میں میری مسلسل گفتگو جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ مستفید ہوں گے اور ہمیں بھی اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیں گے. ناظرین کرام، قیام اللیل، تراویح سے آگے بڑھ کر اب آئیے شب قدر پر گفتگو کرتے ہیں. جو ہماری اس سیریز کا رمضان 2020 کی پلاننگ کا جو سیریز ہے، اس کا پلان نمبر 12 ہوگا، شب قدر. ناظرین کرام، ہم آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ انہیں یہ غلط فہمی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ سوالات آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کچھ افراد کو غلط فہمی ہو. شب قدر اور شب برات یہ دو الگ چیزیں. انجانے میں بہت سارے لوگ شب برات کو شب قدر کہہ دیتے ہیں اور انہیں غلط فہمی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ شب قدر کے فضیلت کی اور ثبوت کی کئی چیزیں وہ 15 شعبان کی رات، یعنی جسے معروف میں، عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، اسی حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں، ان آیتوں کو، ان احادیث کو نقل کر دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب برات ہی شب قدر ہے. ایک اور وجہ غلط فہمی کی، شب برات وہ ایک رسم اور رواج میں تبدیل ہو چکا ہے، اور شب قدر وہ کچھ لوگوں کی عبادتوں تک محدود ہو کر رہ گیا. جو عبادات رسم و رواج میں بدل جاتی ہیں، خاص طور پر جن کی بنیادیں نہ ہوں، تو انہیں پھیلنے کا بڑا موقع ملتا ہے. وہ بڑی کشادہ ہوتی رہتی ہیں، روز نئے نئے رنگ میں آتی رہتی ہیں، کیونکہ شریعت نے جب انہیں نہیں بتلایا ہے تو اس کی وجہ سے ہر کسی کو موقع ہوتا ہے کہ اس میں جو چاہے شامل کر دے اور جس طرح چاہے اس کی ایک نئی شکل بناتا رہے. یہی وجہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے نت نئی چیزیں، ایک سے ایک انداز کی تہذیب و ثقافت، ایک سے انداز کا کلچر اسلام اور مسلمانوں کے رنگ میں دکھتا نظر آتا ہے، روز ترقی پاتا ہے. نئے نئے انداز کی چیزیں لوگ ڈیزائن کرتے ہیں اور مارکیٹ میں چلنے لگتی ہیں، خوب چلتی ہیں، بڑی انہیں مقبولیت ملتی ہے. حالانکہ وہ ساری چیزیں بے بنیاد ہوتی ہیں اور رسم بن جانے کی وجہ سے بڑی مقبول ہو جاتی ہیں، اور اچھے اچھے لوگ صاحب علم و فن بھی خاموش رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کم از کم مسلمان اسی سہارے سے اپنے اسلام سے وابستہ ہے اور اس کی پہچان نظر آ رہی ہے. قبریں آباد ہیں، لوگ قبرستان جاتے ہیں، ٹوپی کرتا پیجامہ دکھتا ہے،
عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تو یہی کیا کم ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ بڑی پہچان ہے اور انہیں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، شب قدر پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی، ہمیں شب قدر پر گفتگو کرنی ہے، شب برات پر نہیں کرنی ہے۔ واضح اس لیے میں نے کر دیا کہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ غلط فہمی کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہے شب برات، یعنی شعبان میں 15 شعبان کی رات کو، اس لیے بھی بڑا اشتباہ ہو جاتا ہے اور رمضان کی کچھ فضیلتیں ادھر منتقل ہو جاتی ہیں۔ آئیے ہم شب قدر کو سمجھتے ہیں۔ شب قدر کا مطلب اللہ سبحانہ تعالی کی متعین کردہ ایک ایسی رات جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ قدر نازل ہوئی، 30واں پارہ، اس میں سورہ قدر، لیلۃ القدر، اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے، اور قرآن مجید ہی اس کا سب سے بہتر جگہ ہے، کیونکہ قرآن خود نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، قرآن خود اتارا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام ربانی کے طور پر لوح محفوظ میں لیلۃ القدر، اور یہ وضاحت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی۔ پھر ایک پوری سورہ اس کے لیے خاص کر دی لیلۃ القدر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور اہمیت نہیں بلکہ اس میں ہم مصروف ہوں اپنی عبادت میں، اس میں ہم لگ جائیں اللہ کی عبادت میں، اس میں ہم لگ جائیں اللہ کو خوش کرنے میں، اس رات کو تلاش کریں ہم، اور اس میں اپنی گناہوں سے معافی مانگنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اس لیے اہمیت اس کی اپنی جگہ، لیکن اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ کیا مطالبہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک رات کی جو عبادت ہوگی وہ 1000 مہینوں کے رات کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ عبادت کیا ہوگی اس کی تعین نہیں ہے، وہی عبادتیں جن کی گنجائش ہے شریعت میں اور جو شریعت میں مشروع ہیں، ممنوع عبادتیں نہیں، ایسی چیزیں نہیں کہ جو انسان کے لیے منع ہے، شریعت میں ناجائز ہے۔ مثلا کوئی یہ سوچے کہ لیلۃ القدر میں روزے رکھے گا تو یہ گناہ ہوگا، یہ اجر کا سبب نہیں ہوگا۔ مشروع عبادتیں، جائز عبادتیں، شریعت نے جن عبادتوں کے لیے گنجائش دی ہے، کوئی یہ چاہے کہ شب قدر کی رات ہے، لائیے مغرب کی نماز ہم 3 کے بجائے 6 پڑھ لیں، عشاء کی نماز 4 کے بجائے 8 پڑھ لیں، فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، یہ حرام کام ہوگا، ناجائز ہوگا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے۔ لیلۃ القدر، اس میں عبادت 1000 رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ عبادتیں جس میں گنجائش ہے، جس کو شریعت نے عمومی طور پر مطالبہ کیا۔ مثلا اب آئیے وہ کون سی عبادتیں؟ رمضان 2020 کی پلاننگ میں ہم نے بہت سارے موقعوں پر ذکر کیا، وہ نفلی عبادات، وہ نفلی عبادات ہیں، وہ نفلی عبادات صدقہ و خیرات کی شکل میں، وہ نفلی عبادات ذکر و اذکار کی شکل میں، وہ نفلی عبادات قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، وہ نفلی عبادات قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے، اس کو سمجھنے کی شکل میں، وہ نفلی عبادات نماز کی شکل میں، وہ نفلی عبادات اللہ سے دعا کرنے کی شکل میں۔ یہ میں نے 5 شکلیں آپ کو بتلائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 شکلیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ اس میں سے تھوڑا تھوڑا اگر آپ کر لیں، لگ کے کچھ کر لیں اور بقیہ تھوڑا تھوڑا آپ کر لیں، تو یقین جانیے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ لیلۃ القدر تو آئے گی، چلی جائے گی۔ ہر سال رمضان مبارک میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے،
اللہ کی طرف سے انعام کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں اور اس میں کچھ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معمول آتا ہے، فدا ہو ابی و امی، کتنے پاک باز تھے، کتنا بلند مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے سے پہلے آپ کمر کس لیتے تھے اور آخری عشرے کو ایسے گزارتے تھے جیسے آئندہ رمضان ملے گا نہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو رمضان کے آخری عشرے کی طاق 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر کی 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، صحابہ کرام کا یہ بھی رجحان رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ 27 کو اہمیت دیتے تھے، کچھ لوگ 25 کو اہمیت دیتے تھے، لیکن مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام صرف ایک رات پہ اکتفا کرتے تھے، ایک رات کو اہمیت دیتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں ایک غلط فہمی اور ہے کہ ہم 27 پہ اکتفا کر جاتے ہیں اور بقیہ 4 راتیں کمزور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے تفسیری روایات میں، وہ کہتے ہیں غالباً 27 کی طرف زیادہ امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو، لیکن ان کا معمول تھا 5 راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، اس کی جو راتیں ہیں وہ صحابہ کرام اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ناظرین کرام، آئیے رمضان قریب ہے، رمضان کی پلاننگ اچھے سے ہم کریں۔ رمضان 2020 کی پلاننگ میں ہم یاد رکھیں شب قدر کو بھی، جو اسی مہینے کے آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہوں گی، اور انہی کی فضیلت ہے، وہی شب قدر ہے، وہی لیلۃ القدر ہے، وہی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، وہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی کی عبادت 1000 رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ مبارک رات ہے، یہ افضل رات ہے، یہ راتوں میں بڑی فضیلت والی رات ہے۔ یہی رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، یہی رات ہے جس میں جبرائیل امین آتے ہیں، یہی رات ہے جو ہماری بخشش کی رات ہے، اور اسی رات کو ہم اللہ کی عبادات کے ذریعے اگر اس رات کو زندہ کریں گے، اس رات میں شب بیداری کریں گے، اس رات میں اللہ کی عبادات میں مصروف ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ ایک رات کی عبادت ہمارے لیے 1000 رات کی عبادتوں سے بہتر ہوگی، اور 1000 رات کو اگر کاؤنٹ کریں تو آپ اچھے خاصے سالوں میں اسے گزار سکیں۔ ہماری عمریں جو بھی ہیں، آئیے پھر ہم ایک مرتبہ آپ سے یہ بات واضح کر دیں کہ عبادت کا مطلب فرض عبادت میں اضافہ نہیں ہے۔ فرائض تو کرنے ہیں آپ کو اتنے جتنے فرض ہیں، آپ کو نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو نماز نفل زیادہ پڑھنی، اچھے سے پڑھنی، تعداد میں زیادہ نہیں، کیفیت اور کوالٹی میں زیادہ۔ آپ کو صدقے کے ذریعے اپنی نفلی عبادت کو انجام دینا ہے۔ ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ رات میں صدقہ کہاں کریں گے؟ رات میں بھی ضرورت مند ہے، تلاش کیجئے، صدقہ کیجئے۔ آپ ذکر و اذکار کا سہارا لیجئے عبادت کے لیے، ذکر کریے، تسبیحات پڑھیے، اللہ کا تذکرہ کریے، اللہ کو یاد کریے، اسماء حسنہ کا ورد کریے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کریے، اس کا شکر ادا کریے، اللہ سے استغفار کریے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریے، تلاوت کے ذریعے قرآن مجید کو پڑھنے کا اور قرآن مجید کو اپنی زبان سے اس کے حروف کو ادا کرنے کی عبادت انجام دیجیے، اور اسی طرح آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی عبادت بھی انجام دیجیے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا بھی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اور شریعت اسلامیہ کو سمجھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے لیے بھی آپ وقت نکالیں
تھوڑا سا وقت دے، 5 راتوں میں 1 گھنٹہ دے، تو 5 گھنٹے میں آپ بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ لیں گے اور آپ کے لیے یہ راتیں بڑی مبارک ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ راتیں نصیب فرمائے۔